اس طرح سے اس وقت بن گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے صرف قرآن کافی ہے اور وہی ہے، تو باقی حدیثیں وغیرہ جو ہے وہ اس میں صحیح ضعیف اور موضوع اس طرح کی اس میں تواتری حدیثیں بہت سارے آ گئے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس کی طرف سوچنا نہیں ہے، اس کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مکمل رہنمائی ہمیں قرآن سے مل چکی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ خیال بنائے ہیں۔ تو میں اسی لیے ایک سوال آیا تھا، وہی کی کتنی قسمیں ہیں اور وہی مطلوع اور غیر مطلوع کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بڑا اہم سوال ہے۔ اگر آپ اس کے گہرائی کو اگر دیکھیں تو آج کے نوجوانوں کے لیے اس سوال کے جواب میں بڑی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، دنیا کا اصول ہے کہ آپ کو نالج کے ساتھ نالج پرسن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جو لکھ دی گئی ہے، اب اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی نالج ہے آپ سمجھ جائیں اور پوری کتاب کو ہضم کر لے جائیں، ایسا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک میڈیکل کی کتاب ہے، میڈیسن کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کی ساری بیماریوں کا علاج لکھ دیا گیا ہے، فلاں ٹیبلٹس یہ کھانا ہے، اس وقت یہ کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، یہ ٹیبلٹ یہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے نہ تو خود ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ جو ایک ماہر ڈاکٹر ہے اس کی نگرانی میں ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور پریکٹس کریں، اس کے بعد ہی ہم پھر اس کتاب کی معلومات کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ نسخہ ہم بتا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل دنیا کا اصول ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کہ بھئی ایمان بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کتاب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے بھیجی ہیں، ہر آسمانی کتاب کے ساتھ ایک اس نبی، کو سمجھانے والا اور اس کے ڈسکرائب کرنے والا، اس کو واضح کرنے والا بنا کر ایک نبی بھیجا ہے۔ جی بالکل۔ اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر کے سمجھایا، بتایا۔ تو عزیز ناظرین، آج کا جو سوال ہے یہ اس پس منظر میں آپ غور کریں گے تو بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کو عربی میں وحی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا جو پورا پس منظر ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اس کو ایک مرتبہ میں یک بارگی میں بیت المعمور میں نازل کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آسمان دنیا میں جو بیت المعمور ہے لوح محفوظ سے ایک بار ہی وہاں نازل کر دیا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد قرآن مجید ضرورت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے مکمل 23 سال کے عرصے میں وہاں سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو وحی کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک وحی متلو اور دوسری وحی غیر متلو۔ وحی متلو سے مراد ایسی وحی یا اللہ کا وہ پیغام جس کی تلاوت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور وحی غیر متلو اللہ کا وہ پیغام جس کی تلاوت کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے لیکن اس کے احکام پر عمل کرنے کا ہمیں ضرور حکم دیا گیا ہے۔ میں واضح طور پر اگر بتاؤں تو قرآن مجید کو آپ دیکھیں، قرآن مجید وحی متلو ہے، اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ تلاوت کریں۔ بالکل صاحب۔ احادیث ہیں، احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح اور اس کی وضاحت کے طور پر بیان فرمایا ہے، اس کو ہم وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ اور وحی غیر متلو کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس طرح احکام قرآن کا ماننا ضروری ہے اور عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی احادیث کے احکام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل کلیئر آپ کو ہو جانا چاہیے۔ سوال سمجھ کو فون اٹھا، اس لیے قرآن مجید کی اور احادیث کی دونوں کی ایک شخص کو ضرورت ہے۔ میں اگر مختصر میں ایک مثال سے اگر سمجھا سکوں، قرآن مجید آپ پڑھتے جائیں،
ہر جگہ اللہ رب العالمین نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب قرآن مجید میں آپ جا کر کے ڈھونڈیں کہ نماز کی کیفیت اور شکل کیا ہے۔ قرآن خاموش ہے، قرآن نہیں کہتا، آپ کو نہیں بتاتا، صرف رکوع سجود یا تلاوت کہے گا۔ اس کی پوری ترتیب کیا ہوگی، کتنی رکعت ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں رہے، اور کن کن اوقات میں وہ پڑھی جائے گی، یہ تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کہاں ضم سورہ پڑھیں گے، کچھ بھی تفصیلات کوئی بھی تفصیلات آپ کو نہیں ملیں۔ کہاں ملیں گی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں۔ اور عملی زندگی، قولی زندگی کو ہی حدیث کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو حدیث میں اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی مجمل آیات کی تفسیر، تشریح حدیث ہے۔ بالکل۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو لینا پڑے گا۔ اگر کوئی قرآن کو لیتا ہے حدیث کو نہیں لیتا ہے تو قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی حدیث کو لیتا ہے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، دونوں کو آپ کو لے کر کے چلنا پڑے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن ہی کافی ہے، اگر اس معنی میں ہے کہ حدیث کو چھوڑ دو تب تو وہ صریح ضلالت پر ہیں، گمراہی پر ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ وہ بہت جلد قرآن کا بھی انکار کر دیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے منہ سے کہتے ہیں بالکل اصل میں وہ ان کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کی وہ باتیں اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے جو کچھ بھی تشریح اور توضیح کے طور پر کہا ہے وہ بھی اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو عمل کے لیے کہے ہوں، جس کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہوں، یہ تمام چیزیں وہی ہے، غیر مطلوب میں آ جاتی ہیں۔ تو ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں قرآن سمجھ گیا اور میں پوری کتاب کو سمجھ گیا، اس لیے میرے پاس